تو ہمارا آپ تقریباً نے مغرب درس کورس ہوا۔ نظامی کے فضلاء کے لیے یا پھر تخصص کرنے والوں کے لیے کوئی کورس شروع کیا ہے؟ ابھی جیسے ہم نے درس نظامی کے لیے تو تخصصی شروع کیا تھا، تخصص میں ہم ان کو عربی اور انگریزی تکلم مکمل سکھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ علم الکلام اور جو جدید علوم ہے جیسے سائنس ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، آئی آر ہے، ان علوم کے بھی بیسک نٹ اینڈ بولٹس جو ہے نا ہم ان کو پرووائڈ کر دیں تاکہ اچھا، وہ ایک آج کل بہت بڑا ایک ٹاپک ہے ہمارے یہاں علم کلام قدیم طرز کے اوپر ہے. آپ جانتے ہیں مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے بہت سے اس کے اندر تو دلائل اور بہت سے سمجھانے کا انداز تو اتنا زیادہ جو ہے پرانا ہے کہ جس کو منطق و فلسفے کے طرز پہ سمجھنا پڑتا ہے، اور بیسک ایک ہماری جو معاشرہ ہے اس کے اندر اس کی اتنی نیڈ ہے نہیں، بالکل ضرورت نہیں پڑتی اس طرح. بالکل اس زمانے کے اندر جو ہمارا مقابلہ ہوتا ہے ایتھیسٹ سے ہوتا ہے یا کسی بھی لبرل سے ہوتا ہے، سیکولر سے ہوتا ہے، اس کا وہ طرز انداز ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو کیا علم کلام جدید پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ ہمارے ہاں یہ جو تخصص ہم شروع کر رہے ہیں وہ اصل میں علم الکلام جدید کی ہی ایک اچھا، بنا رکھنے کے لیے ہے. صحیح. اصل میں علم الکلام جب ہم جدید کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں علم الکلام نیا تشکیل دینا ہے، بیسکلی اس کی پریزنٹیشن تھوڑی سی چینج کرنی ہوتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو علم الکلام ہے وہ بڑا ریچ ہے، اور جتنے بھی اعتراضات ہیں جو عقلیت کے ہیں یا تشکیک کے ہیں Basics تو یہ ساری ساری موجود چیزیں ہیں. وہی ہیں، صرف اور صرف پریزنٹیشن جو ہے نا وہ چینج کرنی ہے. مثال کے طور پر جب ہم وجود کی بحث کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اب وجود کی بحث کے اندر تھوڑا سا کوانٹم فزکس کو بھی شامل کرنا پڑے گا، فزکس کو بھی شامل کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جب آپ جو ہے نا قوانین کی بات کرتے ہیں، ریاضی کی بات کرتے ہیں، تو جو جدید منطق ہے اس کو بھی آپ نے شامل کرنا پڑے گا. تو یہ اسی طریقے سے ابھی ہمارا انشاءاللہ اسی ہفتے کا پلان ہے کہ ہم ایک کورس جو ہے نا وجود باری تعالیٰ کے دلائل کے حوالے سے کریں، جس میں ہم یہی کریں گے کہ ہمارا جو پہلا سیشن ہوگا وہ کوانٹم فزکس کے حوالے سے ہوگا، فزکس کے حوالے سے ہوگا. پھر اس کے بعد علم الکلام میں وجود کی حقیقت کیا ہے اس کو ریلیٹ کر کے پڑھایا جائے گا، جس میں ہمارے ساتھ علماء جو علم الکلام پڑھاتے رہے ہیں وہی شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جیسے وجود باری تعالیٰ کے دلائل اور آخر میں جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات.